بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہو کر ہمیں پہچانتے ہیں اور ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اس یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرا اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور عذاب سے ڈرانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور نام 99 ہیں۔ کتنے؟ اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے نام جو غیر مشہور ہیں۔ ان ناموں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیاقت سے مشہور نام کیا ہے آپ کا ذاتی؟ یہ یاد رکھو، ہر انسان کے 2 نام ہوتے ہیں، 2، ہر ضروری تو نہیں، اکثر ایک ہوتا ہے ذاتی نام اور ایک ہوتا ہے صفاتی نام۔ ذاتی نام جیسے لیاقت علی، یہ ذاتی نام ہے۔ اگر انہوں نے حج کیا تو کہیں گے حاجی، تو یہ حاجی صفاتی نام ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کا ذاتی نام ذوالفقار ہے، مولانا صفاتی نام ہے، اور الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم بھی ہیں، تو حافظ ہونا، عالم ہونا، یہ سب صفاتی نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، باقی سب آپ کے صفاتی نام ہیں۔ آپ کا ایک صفاتی نام ہے شاہد اور دوسرا نام ہے شہید۔ کیا نام ہے؟ بولیں بولیں۔ یہ آپ کا کے صفاتی نام ہے۔ ان دونوں کا مادہ مصدر ایک ہے، شہادت۔ کیا؟ شاہد بھی شہادت سے مشتق ہے اور شہید بھی شہادت سے مشتق ہے۔ شہادت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھو کہ کسی بھی زبان کا معنی معلوم کرنا ہو، اس زبان کی لغت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ انگریزی زبان کی بھی لغت کی کتاب ہے، اسی طرح اردو زبان کی، فارسی زبان، عربی زبان، ان سب کی لغات موجود ہیں۔ تو شہادت چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا معنی ہے الحضور مع المشاہدہ۔ شہادت کا معنی یہ ہے حاضر ہونا مشاہدہ کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ، حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ حاضر بھی ہو، یہ جو کچہری میں گواہ پیش ہوتے ہیں، عدالت میں گواہ پیش ہوتے ہیں، ان کو عربی میں کہتے ہیں شاہد۔ کیا؟ شاہد۔ شاہد کا معنی گواہ، اور عربی میں کہیں گے کہ حاضر بھی ہو، موجود بھی ہو، دیکھ رہا۔
جج پوچھتا ہے کہ تم اس واقعے کی گواہی دے رہے ہو، ایک آدمی قتل ہو گیا تو وہ گواہی دینے کے لیے گیا ہے کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کو فلاں آدمی نے قتل کیا. تو جج سے پوچھیں گے کہ جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا تم موجود تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ تم دیکھ رہے تھے؟ اگر وہ کہے کہ میں موجود بھی تھا، دیکھ رہا تھا، تو پھر اس کی گواہی کو تسلیم کیا جائے گا، گواہی کو مانا جائے گا. اور اگر یہ کہے کہ میں موجود نہیں تھا، میں نے کسی سے سنا تھا جی، تو اس کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، کیا قیامت کے دن سب لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے، سب لوگ جمع ہوں گے. تو اس وقت آپ گواہی دیں گے. اس کی تفصیل حدیث میں اس طرح موجود ہے کہ جب میدان محشر ہوگا اور سورج نیزے کے برابر ہوگا، سخت قسم کی گرمی ہوگی، پسینہ سے شرابور ہوں گے لوگ، تو اس وقت حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا. تو لوگ بڑے بےتاب ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب شروع کرے. جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلا جائے، جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے. یہ جو میدان معاشر کی سختی ہے یہ تو کم از کم ختم ہو جائے گی. پھر یہ سارے لوگ جلوس بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آپ ہمارے باپ ہیں، ہمارے لیے سفارش کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. رب کائنات حساب کتاب شروع کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. پھر اسی طرح یہ پورا جلوس اس وقت مختلف انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا جائے گا. وہ سب یہی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الى محمد، کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. تو اس وقت پھر سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو اس وقت آپ یہ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے تو اپنی فکر ہے، نہیں، آپ ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا. آج کے دن میں ہی شفاعت کا مستحق ہوں اور کوئی سفارش نہیں کرے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، سب سے پہلے میری سفارش چلے گی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا. بڑی تفصیل ہے اس میں. تو حساب کتاب ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میرے نبی تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا؟ وہ یہ کہیں گے جی آپ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، کوئی آتا تو ہم ایمان قبول کرتے، جھوٹ بولتے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو بلایا جائے گا. نبی بھی یہی کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں مامور کیا تھا، ہمیں ان کے پاس بھیجا تھا، ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے اس پیغام کو ٹھکرا دیا اور ایمان نہ لائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ان لوگوں سے کہ یہ نبی یہ کہہ رہے ہیں. وہ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں سے فرمائیں گے تم یہ بات کہہ رہے ہو تو اپنی بات کی تصدیق اور تائید کے لیے گواہ پیش کرو جی. تو اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے، ان کی تعلیمات کے بارے میں آپ گواہی دیں گے. آپ ارشاد فرمائیں گے یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب نبی جتنے بھی ہیں سب نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا، انہوں نے تیرے اس پیغام کو ٹھکرا دیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا کہ گواہی تو وہ دیتا ہے جو موجود ہو
اور دیکھ رہا ہوں آپ تو سارے نبیوں کے بعد بھی آئے، نبیوں کے زمانے میں تو آپ موجود نہیں تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہید بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف سے پہلے، اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے اور تمام ان کی امت کے حالات کو جانتے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس وقت آپ اس دنیا میں تو تشریف نہیں لائے تھے۔ بہرکیف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ شہید ہیں اور شاہد ہیں۔ ولادت سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس کو بھی آپ دیکھ رہے تھے، اور ان سب کے حالات کو بھی آپ جانتے تھے، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں، بائی فیس جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، یہ یاسین ہے، یہ حافظ محمد احسن ہے، یہ محمد سعید ہے، یہ مولانا ذوالفقار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو آپ جانتے ہیں اور سب کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ بڑی تفصیل ہے کتابوں میں ان واقعات کی۔ ایک مولوی گزرا ہے، اس کا نام ہے ابن قیم، اس کے استاذ کا نام ہے ابن تیمیہ، بہت مشہور ہے۔ تو ابن قیم نے کتاب لکھی ہے جلاء الافہام، اس کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے ذرا غور سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی حیث کانا، جہاں کہیں بھی میرے ساتھ محبت کرنے والا، میرا چاہنے والا جہاں کہیں بھی ہو، درود شریف پڑھے، میں اس کے درود شریف کو خود سنتا ہوں۔ اور یہ جو جمعہ ہے، اس جمعہ کا دوسرا نام ہے یوم مشہود، بولیں یوم مشہود، حاضری کا دن۔ کس کا؟ حاضری کا دن۔ کس کی حاضری ہوتی ہے؟ کثیر تعداد میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس دن، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی کوئی درود شریف پڑھے تو وہ فرشتے اس کے درود شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن تم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ کون پہنچاتا ہے؟ یہ فرشتے پہنچاتے ہیں، جو جمعہ کے دن کثیر تعداد میں ہر جگہ پہ پوری زمین پر موجود ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے والے کے درود کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور ہمارے درود شریف کو نہیں سنتے، نہیں، پیش اس لیے کیا جاتا ہے، تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے، پروٹوکول کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ورنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی حیث کانا، محبت کے ساتھ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، چاہت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آقا فرماتے ہیں میں اس کے درود شریف کو خود سنتا ہوں۔ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں جی، نعرے بھی لگا رہے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ بیٹھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ہمارے درود شریف کو سن رہے ہیں۔ ایک شخص تھا، بہت ہی نیک تھا، بہت عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، لیکن غریب تھا۔ کیا تھا؟ غریب تھا، امیر نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور فقر و فاقہ کی، تنگ دستی کی پوزیشن تھی۔ رات کو اس کے بچے اسی طرح بھوکے سو گئے،
اور وہ عبادت میں مصروف تھا۔ بچے جب جاگے تو بھوکے تھے، والد کو کہنے لگے کہ ہمیں تو بھوک لگی ہے، ہماری بھوک کا انتظام کریں۔ تو والد نے کہا آؤ سارے وضو کر کے آؤ۔ سارے بیٹھ گئے، تہجد کا ٹائم تھا کہ آؤ درود شریف پڑھتے ہیں۔ جی بچوں نے بھی درود شریف پڑھنا شروع کیا، اس نے بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک درود پاک پڑھتے رہے، بچوں کو نیند آ گئی، سو گئے۔ وہ بھوک جو ان کو لگی ہوئی تھی وہ اس کو بھول گئے، سو گئے۔ درود پاک نے ان کی اس بھوک کو مٹا دیا، اس کی برکت سے فقر و فاقہ کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اور وہ جو بزرگ آدمی تھا، عبادت گزار نیک آدمی، وہ سو گیا درود شریف پڑھتے پڑھتے، اس کو نیند آ گئی۔ قسمت نے یاوری کی، نصیب جاگ اٹھا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو شخص زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا رہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہے، محبت کے ساتھ، ایک وقت آئے گا کہ اسے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، یہ بغداد کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دست ہوں، غریب آدمی ہوں، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، بچے بھوک کی افلاس میں مبتلا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ فلاں شخص کے پاس، وہ مجوسی ہے، کیا ہے؟ اور بغداد کا امیر ترین شخص ہے، اس کے پاس جاؤ اور جا کر عرض کرو کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تمہارے حق میں جو دعا کی گئی ہے، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کرو۔ جی پیغام کے 3 حصے، پہلا حصہ کیا ہے؟ جی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور آپ نے سلام کہا ہے، کیا؟ سلام کہا ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا تیرے حق میں جو دعا کی گئی ہے اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میری مدد کرو۔ وہ کون تھا؟ عقیدے کے لحاظ سے مسلمان نہیں تھا، کیا تھا؟ بولے، مجوسی تھا۔ مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سورج کو خدا کہتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، کچھ چاند کی عبادت کرتے ہیں، کچھ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مجوسی۔ کیا؟ یہ شخص کہنے لگا جو عبادت گزار تھا کہ وہ تو مجوسی ہے، غیر مسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھے وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق، وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کافر کے پاس بھیج دیا کہ سلام بھی کہو اور اس سے کہو میری مدد کرے، ہیں جی؟ تو اس مخمصے میں وہ سو گیا، پھر دوبارہ پھر زیارت نصیب ہوئی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے جو تمہیں حکم دیا اس پہ عمل کرو، اس پہ۔ چنانچہ دوسرے صبح کے وقت وہ اس مجوسی کے پاس گیا جو امیر ترین شخص تھا بغداد کا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس بہت سارے ملازم ہیں، نوکر ہیں وہاں پہ کام کرنے والے، تو اس نے ان سے کہا کہ میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تنہائی میں چلے گئے۔ مجوسی ان کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور اس نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ان کا نام محمد ہے۔ کہنے لگا میں تو غیر مسلم ہوں، میں تو ان کو مانتا نہیں، تو انہوں نے مجھے میرے پاس کیسے بھیج دیا؟ اس نے کہا انہوں نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ تیرے حق میں جو دعا کی گئی ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اس نے کہا تم جانتے ہو وہ دعا کیا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے بزرگ آدمی نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ وہ دعا کیا ہے۔ کہنے لگا اچھا میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ دعا کیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کا یا مجھے علم ہے یا جس نے تمہیں بھیجا ہے ان کو علم ہے۔ میں دعا پہلے نہیں بتاؤں گا، اپنا ہاتھ آگے کرو، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے بیوی کو بلایا، وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے سارے نوکر چاکر جتنے تھے ان کو بلایا کہ بھئی اگر تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو سب کے سب مسلمان ہو، اگر نہیں رہنا چاہتے تو پھر آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اچھا مجوسیوں کا یہ طریقہ کار ہے مجوسیوں کا کہ وہ بیٹی کی شادی گھر سے باہر نہیں کرتے، اپنے بیٹے کے ساتھ کرتے، اپنے بیٹے کے ساتھ کرتے۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بیٹے کو بھی بلایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تم بھی اسلام قبول کرو۔ اور بیٹی نے بتا دیا کہ اب میں نے اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ پھر جب اسلام قبول کر لیا تو پھر دوبارہ نکاح ہوا گیا، مسلمان ہو گئے تھے نا، تو پھر ان کا جہاں بھی نکاح کرنا تھا کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ سب کو نکال دیا، نکالنے کے بعد اس نے کہا اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ دعا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے بیٹی کی شادی کی، تمام بغداد والوں کو، جو شہر میں لوگ تھے ان کو، اور جو دیہات میں رہنے والے لوگ تھے ان سب کو میں نے کھانا کھلایا، سب کو۔ میں تھک گیا تھا تو میں نے اپنے ملازم کو کہا کہ میرے لیے چھت پر بستر بچھاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سو گیا، نہیں سویا نہیں، ابھی جاگ رہا تھا۔ تو میرے گھر کے پاس ایک گھر تھا جس میں ایک خاتون رہتی تھی جو حضرت امام حسن کی اولاد سے تھی، سید زادی تھی، سید۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ تو ایک بیٹی کی طرف سے یہ آواز آ رہی تھی ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ عجیب ہے کہ اس نے ساری دنیا کو کھانا کھلایا اور ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم بھوکے بیٹھے۔ جی سید زادی ہیں ساری۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ آواز سنی تو فوراً میں نیچے اترا اور میں نے اپنے خادموں کو کہا کہ ٹرے تیار کرو، اس میں کھانا ان کے لیے بھیجو۔ اور میں نے ان کے لیے 4 بہت ہی قیمتی سوٹ بھی بھیج دیے اور کچھ نقد رقم بھی بھیجی کہ یہ سید زادیاں ہیں، ان کی خدمت میں جا کر پیش کرو۔
اچھا جب وہ چلے گئے اندر، پھر میں چھت پہ گیا، کھانا ان تک پہنچ گیا تھا، تو وہ صاحبزادی کہنے لگی اپنی امی سے کہ نانا جان سے عرض کریں، کس سے؟ امی سے کہا نانا جان سے عرض کریں کہ اس بندے کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ یہ دعا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور تمہیں میرے پاس بھیجا، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس نے یہ کہا کہ اب تیسری بات یہ کہ میں تیری مدد کروں۔ تو جب میں نے بیٹی کی شادی کی تھی تو اس وقت آدھی جائیداد میں نے اپنی بیٹی کو دے دی تھی، وہ چونکہ مسلمان ہو چکی ہے تو اس کی پوری آدھی جائیداد میں تجھے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر امتی کے دکھ درد کو جانتے ہیں، اس کی فریاد کو سنتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف آئے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ درود شریف کی برکت سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت قطب ربانی، شیر ربانی، میاں شیر مصعب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمیشہ یہ فرماتے تھے اپنے مریدوں کو، جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو تو رب کائنات تمہاری تمام مشکلات کو آسان کر دے گا۔ آپ نے اپنے کسی چاہنے والوں کو ایک وظیفہ بتایا کہ اول آخر 11 بار درود شریف اور 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف، کیا کسی بھی جائز مقصد کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے نہیں، کسی بھی جائز کام کے لیے، کام اگر رکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھو۔ پڑھنے کے بعد دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور اس مقصد میں اس آدمی کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔